بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسہ سالانہ جرمنی سن 2023 کے دوسرے اجلاس کی کارروائی۔ دوسرے اجلاس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز مکرم عبداللہ واکس ہاؤزر صاحب امیر جماعت جرمنی کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ حافظ طارق چیمہ صاحب کو سورہ ابراہیم کی آیت 25 تا 28 کی تلاوت کرنے کی سعادت ملی۔ عزیز گھومن صاحب نے ان آیات کا جرمن ترجمہ اور پھر چودھری بہزاد احمد صاحب نے اردو ترجمہ از تفسیر صغیر پیش کیا۔ بعد ازاں ماہد الیاس صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جس کا آغاز درج ذیل شعر سے ہوا: اسلام سے نہ بھاگو راہ ہدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے۔ پہلی تقریر طارق حبش صاحب نے کی۔ مقرر نے کہا کہ بچپن میں ہمارے والدین کہا کرتے تھے، ہمیں تم لوگوں سے بہت امیدیں ہیں، جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے تو تم لوگوں کو یہاں کی زبان پر عبور ہوگا اور تم اس معاشرے کو سمجھ سکو گے۔ جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے تو اس معاشرے کو سمجھتے ہوئے یہاں اسلام احمدیت کا پیغام بہتر طور پر پھیلا سکو گے۔ شاید یہاں موجود ماں باپ نے ایک اہم پہلو کو نظر انداز کر دیا، اور وہ یہ کہ دہریت کی دنیا کی کشش کتنی شدید ہوتی ہے۔ وہ دہریہ معاشرے جس کا کنڈرگارٹن سے لے کر یونیورسٹی تک سامنا ہے، اس میں بہت بہکاوے اور جھوٹے وعدے ہیں۔ وہ ایک دلکش پیشکش کے لبادے میں چھپ کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو آزادی اور رواداری کی اعلیٰ اقدار کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات مد نظر رکھنی چاہیے جو آپ نے تکنیکی لحاظ سے ترقی یافتہ انسان کے روحانی زوال کے متعلق فرمائی تھی۔ فرمایا کہ جو چیز روحانی لحاظ سے نہایت قابل نفرین ہے، اسے حسین طرز معاشرت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اس تناظر میں ان چیزوں کو زہر قرار دیتے ہیں جو تمام دنیا کو تباہ کر چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خالص اور اعلیٰ سچائی کے ساتھ ہنسی اور ٹھٹھا کیا جاتا ہے۔ مقرر نے اس بات پر کہ انسان کے اس استہزاء کی کیا وجہ ہے کے بارے میں بتایا کہ ایک طرف تو اسے یہ دعویٰ ہے کہ اس زمین کے طول و عرض کا مکمل احاطہ کر لیا ہے، دوسری طرف اس کا آزادی اور رواداری کا تصور اسے اس گمان میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس نے ایک روشن اخلاق اور آزاد معاشرے کی کنجی پا لی ہے۔ مغربی معاشرے کے تشخص کے لیے دو چیزیں مرکزی ہیں، یعنی آزادی اور رواداری۔ یہ دونوں اقدار اسلام میں مضبوطی سے قائم ہیں۔ جب ہم 21ویں صدی میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا آزادی اور رواداری میں حد سے زیادہ تجاوز بھی ممکن ہے؟ آپ پوری ہوش مندی کے ساتھ ان امور کا مشاہدہ کریں جن کا آپ کے بچوں کو آج کل سامنا ہے۔ ان کو ایک زہر دیا جا رہا ہے۔ یہ زہر فلموں، ٹی وی، کتابوں اور رسالوں، حتیٰ کہ درسی کتابوں اور لیکچر رومز تک پہنچ گیا ہے۔ یہ ایک تصور انسانی اور آئیڈیالوجی ہے جس کی جارحانہ رنگ میں حمایت کی جاتی ہے۔ ہر ایک کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس تصور انسانی کو نہ صرف برداشت کرے بلکہ اس کی تصدیق کرے اور اسے درست مانے۔ پھر مقرر نے ایل جی بی ٹی کے بارے میں کہا کہ امسال تمام جون کا مہینہ اسی موضوع کے گرد گھومتا رہا۔ اسے پرائیڈ منتھ قرار دیا گیا۔ اس کے لیے ساری دنیا میں مہم چلائی گئی۔ حکومتی عمارتوں پر دھنک والا جھنڈا جو ایل جی بی ٹی کی علامت ہے لہرایا گیا۔ ان کے حقوق کے لیے فعال کارکنان نے 2 جسمانی صنفیں اور 25 جنسی رجحانات کو قبول کرنے کے لیے آواز اٹھائی۔ اسکولوں کے نصاب میں تبدیلی کی گئی۔ جرمنی کی قومی فٹ بال ٹیم کے قطر میں دھنک والے بازو بند پہنے گئے۔ ایل جی بی ٹی کی آئیڈیالوجی مغرب کے طاقتور اور پر اثر اداروں کی جانب سے مستقل پھیلائی جا رہی ہے۔ اسے بظاہر دھنک یا قوس قزح کے بے ضرر لبادے میں پیش کیا جاتا ہے اور حریت اور معاشرتی پابندیوں سے آزادی کی جدوجہد قرار دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت اس طرح انسان اور معاشرے پر جنسیت مسلط کی جا رہی ہے، جس کا لازمی نتیجہ بے حیائی ہوگا، جو خدا سے دور کر کے دکھوں
اور تکالیف میں اضافہ کرنے والی ہوگی۔ اس آئیڈیالوجی کا سب سے زیادہ تشویشناک حصہ ٹرانسجنڈر تحریک ہے، جس کے بارے میں ذیل میں قرآن کریم کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم کے اعجازات میں یہ بات شامل ہے کہ قرآن کریم مستقبل کی سائنسی ترقیات کی پیشگوئی فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا کہ شیطان بولا، میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق میں تغیر کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے یہ آیت کتنی حیران کن ہوگی۔ کس طرح کوئی سوچ سکتا تھا کہ انسان خدا کی مخلوق جیسے جانور انسان اور نباتات کو تبدیل کر دے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اس آیت کو جینیٹک انجینئرنگ سے منسوب فرمایا تھا۔ کیا یہ چیز ٹرانسجنڈر تحریک سے کسی طرح مختلف ہے؟ دونوں صورتوں میں خدا کی مخلوق میں تبدیلی کی جاتی ہے یا اسے مسخ کیا جاتا ہے۔ ایسے بچے جو ابھی سن بلوغت تک نہیں پہنچے، انہیں ایسی ادویہ دی جاتی ہیں۔ وہ بچے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غلط جسم میں ہیں۔ یہ ہارمونز پر مبنی علاج ہے جس کا مقصد جسم کی قدرتی نشو و نما کو روکنا ہے۔ اس کے بعد بلوغت آنے پر آپریشن کیے جاتے ہیں، مثلا لڑکیوں کی چھاتیوں کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ ایک عورت کو ایک مرد میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس بات پر غور نہیں کیا جاتا کہ اس کی کوئی نفسیاتی وجہ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس ضمن میں ایسے نفسیاتی علاج پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ بہت سے مغربی ممالک میں ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو جنس کی تبدیلی کے لیے سہولیات کا باعث ہوں گے۔ جرمنی میں قانون خود ارادیت بنایا جا رہا ہے، جس کے مطابق کوئی بھی سال میں ایک مرتبہ بغیر کسی پیچیدہ دفتری کارروائی کے اور بغیر کسی طبی ماہر کی رپورٹ کے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 90% بچے جو بلوغت سے پہلے خود کو ایک غلط جسم میں محسوس کرتے ہیں، بلوغت کے بعد ان کا یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے جسم سے کافی حد تک مطمئن رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو جنس کی تبدیلی کروانے کے بعد پچھتا رہے ہیں۔ اصولی امر اس ضمن میں یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر آئیڈیالوجی کے ذریعہ خدا تعالیٰ کے تخلیقی نظام پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر فرماتا ہے کہ خدا نے انسان کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا۔ یہ آئیڈیالوجی کہتی ہے کہ 2 سے زیادہ قسم کی جنس ہو سکتی ہے، جیسا اوپر ذکر آیا کہ ٹرانسجنڈر تحریک LGBT آئیڈیالوجی کا حصہ ہے۔ چونکہ اس کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور یہ کن مسائل کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ ہے کہ معاشرے پر جنسیت مسلط کی جاتی ہے۔ کنڈرگارٹن میں ہی بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ جنس کی کئی قسمیں ہیں۔ ہم اور بالخصوص ہمارے بچے ایک تہذیبی جنگ سے دوچار ہیں، جس میں ایک فریق یہ کہتا ہے کہ جنسی خواہشات کی ہر طرح سے تسکین ہی خوشی کا باعث ہے، جبکہ دوسرے فریق کو اس بات کا ادراک ہے کہ جنسی جذبہ انسانی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے جس پر حدود و قیود لگانی ضروری ہیں، ورنہ وہ اخلاقی اور جنسی وحشی پن کی طرف لے جائے گا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ہمارے روحانی امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے اتباع میں بغیر کسی شرم اور ہچکچاہٹ کے اس بات کا برملا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے رجحانات کو اخلاقی ترقی نہیں سمجھتے۔ اس کے برعکس ایسے عوامل کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ معاشرے کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ جنس اور اخلاقیات کا باہم تعلق ہے۔ جیسے فرائیڈ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شرم کا خاتمہ وحشی پن کا آغاز ہوتا ہے۔ 60 کی دہائی تک ازدواجی تعلقات سے متعلق مسیحی تعلیم مغربی معاشرے میں قائم تھی، اور اس طرح جنسی بے راہ روی کے راستے میں رکاوٹیں تھیں۔ اس کی وجہ واضح تھی، جنسی تعلق کا نتیجہ حمل تھا، اور خواتین یہ چاہتی تھیں کہ ازدواجی تعلق صرف شادی کے قانونی دائرے میں قائم ہو، کیونکہ یہ ان کے مفاد میں تھا کہ اولاد کی پرورش مادی اور نفسیاتی لحاظ سے محفوظ ماحول میں ہو۔ بعض دور اثر سماجی انقلابات اور بالخصوص مانع حمل ادویہ کی ایجاد سے سب تبدیل ہو گیا۔ اچانک یہ ممکن ہو گیا کہ جنسی تعلق کے ساتھ حمل کا خوف لاحق نہ رہا۔ اس طرح اس تبدیلی کا راستہ ہموار ہو گیا جسے مغرب میں جنسی انقلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اکثر کا یہی خیال ہے کہ جنسی انقلاب ایک بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اس کے ذریعہ انسان مسیحیت کی
جسمانی لذات کی دشمن اخلاقیات سے آزاد ہو گیا۔ یہ واضح ہے کہ مسیحیت کی جنسی تعلیم جو مجرد یا غیر شادی شدہ رہنے کو نصب العین قرار دیتی ہے، فطرت انسانی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ایسی تعلیم کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم صاف طور پر فرماتا ہے کہ خدا نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی۔ اس کے برعکس جنسی جذبہ خدا نے انسان کو اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ نسل انسانی آگے چل سکے۔ اسلام جنسی جذبہ کو دبانے کے حق میں نہیں بلکہ جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے ازدواجی تعلق کے قائم کرنے کو اسلام ایک اچھا عمل قرار دیتا ہے۔ جائز طریق یہ ہے کہ اس تعلق کو اولاد کے حصول کے مقصد سے قائم کیا جائے، مگر مذکورہ جنسی انقلاب کے ماننے والے ازدواجی تعلقات کے بارے میں بالکل اس سے برعکس تعلیم دیتے ہیں۔ مقرر نے کہا کہ یہ بات مسلم ہے کہ LGBT کی تحریک کی نظریاتی بنیادیں رکھنے والے لوگوں نے ایک زمانہ میں ایک پٹیشن داخل کی تھی جس میں وہ برملا پیڈوفیلیا کو درست قرار دیتے تھے۔ ان میں فوکالٹ، ڈیریڈا، ایلتھوسر نامی مشہور فلسفی شامل تھے۔ حقوق نسواں کے حامی مسز پیری نے جنسی انقلاب کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام دا کیس اگینسٹ دا سیکچول ریولوشن۔ اس میں وہ تجزیہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ معنی حمل، ادویہ کی ایجاد اور مغرب کی حد سے زیادہ جنسیت زدہ معاشروں نے انسان کی خوشحالی اور خاندانی زندگی پر کسی قدر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ تمام سائنسی تحقیقات کے مطالعہ کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچی ہیں کہ صرف مضبوط ازدواجی رشتہ ان شرائط کو پوری کرتا ہے جو ماں اور بچے کے تعلق اور بچے کی اعلیٰ نشو و نما کے لیے بہترین ہے۔ تمام ریکارڈ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ بچے جو ماں اور باپ دونوں کے زیر سایہ پلیں ہر لحاظ سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں ان بچوں کے مقابلے میں جو تنہا والد یا والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ مقرر نے کہا کہ اصولی طور پر سوال یہ ہے کہ مرد و عورت کا تشخص اور مقام کیا ہے۔ اسلام اس بارے میں واضح ہے کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ نیک مرد اور نیک عورتیں دونوں کو خدا سے اجر ملے گا۔ خدا کی طرف سے نیکی کے اجر کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ آزادی نسواں کے انتہا پسند علمبرداروں کی طرف سے جو تقاضا کیا جاتا ہے کہ عورت کے لیے بچوں اور گھر کی دیکھ بھال کو ترک کرنا ضروری ہے تبھی وہ آزاد کہلا سکتی ہے، غالباً اس کی یہ وجہ ہے کہ مغربی معاشرے میں خواتین عزت و وقار حاصل نہیں کر سکتیں اگر وہ روایتی فرائض کی انجام دہی کو ترجیح دیں۔ پھر خاندان یا فیملی اچھے معاشرے کی اساس ہوتے ہیں۔ اسلام فیملی کی حفاظت فرماتا ہے، اس طرح کہ وہ پردہ یا مخالف صنفوں کے الگ الگ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مغرب کی جنسی آزاد خیالی اس تعلیم کے بالکل منافی ہے۔ جو بات صدیوں سے مسلم تھی وہ ہم جنس پرستی کی تحریک نے چند دہائیوں میں تباہ کر دی۔ مرد و عورت کا ازدواجی رشتہ ایک ایسا تعلق ہے جس کی حفاظت ضروری ہے کیونکہ اس پر نسل انسانی کی بقا منحصر ہے۔ نوجوان ایسے معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں جس میں یہ بالکل عام سی بات ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ہم جنس پرست یا ٹرانسجینڈر کہے۔ ہر ایک کو واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں ہم جنس پرست شخص کا بحیثیت معاشرتی طبقہ کے کوئی وجود نہیں۔ قدیم عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں۔ مغرب میں بھی ہم جنس پرستی کا لفظ 19ویں صدی کے وسط سے موجود ہے۔ اس زمانہ میں ایک جرمن ڈاکٹر نے ہم جنس کی طرف کشش کو یہ نام دیا تھا۔ اگر یہ مغربی معاشرہ ایسے ہی ہم جنس پرستی کی زور و شور کے ساتھ نمائش اور حمایت کرتا رہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ غضب الہی پھر سے نازل ہو اور معاشرہ سزا کا مستحق ٹھہرے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کے مسکن شہر سدوم کی تباہی کا تعلق لواطت کے گناہ سے تھا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی قوم اس عمل کو جس کا مقصد بقائے انسانی ہے مسخ کر دے اور اسے استعمال کرے تو پھر اس کے لیے اس مقصد کا حصول یعنی بقائے انسانی ناممکن بنا دیا جاتا ہے۔ بس اس قوم کی تباہی اس کے غلط اعمال کا جو بقائے نسل کے دشمن ہے منطقی نتیجہ تھا، غلط طریق سے۔ ابھی تک میں نے ہم جنس پرستی کی ممانعت کے دینی پہلوؤں پر بات کی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ مغرب کی نظر میں ایسی بات کو ہم جنس پرستوں سے نفرت کا مترادف سمجھا جاتا ہے اور یہ ہوموفوبیا
یا بوموفوبیا کہلاتا ہے۔ وضاحت کی غرض سے مندرجہ ذیل امر کا اظہار ضروری ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ نفسیاتی اور دوسرے علاج سے ہم جنس پرست لوگ اس میلان کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ غرض ہم جنس پرستی کی خواہشات مختلف وجوہات کی بنا پر انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں، اور خواہشیں جن کو اعتدال میں نہ لایا جائے اور اعلیٰ اخلاقی عادات میں تبدیل نہ کیا جائے تو انسان کی روحانیت اور اخلاقیات تو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی مارکۃ الآراء تصنیف اسلامی اصول کی فلسفی میں بیان فرمائی ہے۔ پس اسلام ہم جنس پرستی کی مذمت کیوں کرتا ہے؟ اسلام کی نظر میں ایسی خواہشات جو اپنے خدا کی طرف سے مقرر کردہ مقصد کی بجائے کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوں اور جن کا مطلب عارضی لذات کا حصول ہو، ایسی خواہشات انسان کے اخلاق اور روحانیت کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہ ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں۔ اس کے مطابق انسانی معاشرہ ایک حیوانی طرز حیات پر مبنی ہو سکتا ہے جس میں وہ صرف نفس امارہ کے پیچھے چلتا ہے، مگر وہ ایسی کیفیت سے چھٹکارا پا کر اعلیٰ اخلاقی اور روحانی مقام بھی حاصل کر سکتا ہے۔ نفس امارہ ان جذبوں کا سرچشمہ ہے جو محض بقائے ذات اور بقائے نسل کے کام آئیں، مگر یہ جذبے اخلاقی حالتوں میں بدل سکتے ہیں اگر عقل اور تعدیل سے ان کو استعمال کیا جائے۔ اگر انسان ان جذبوں کو کھلا چھوڑ دے تو اس میں لطیف اور اعلیٰ صفات پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ایسے دور میں آئے جب شیطان اپنے پورے زوروں پر ہے۔ وہ اپنی طاقت سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور انہیں دھوکہ دیتا ہے اور شک پیدا کرتا ہے۔ وہ اسے صرف جسم تک محدود کر دیتا ہے اور اس سے یہ سرگوشی کرتا ہے کہ اس کی کوئی روح نہیں۔ خدا کی رحمت نے تقاضا کیا کہ اس دور میں جب کہ باطل اپنی کارروائیوں میں عروج پر پہنچ گیا ہے تو حق بھی آسمان سے ایک مستقل بارش کی صورت میں نازل ہوتا رہے۔ اس لیے خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ خدائی نور کے ساتھ جدید دور کے اندھیروں سے روشنی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس باطل کا سامنا کرتے ہوئے اپنے دست و پا کو شل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پھر مکرم نور الدین اشرف صاحب مربی سلسلہ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے کلام باب رحمت خود بخود پھر تم پہ واہ ہو جائے گا جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا، اس سے چند اشعار خوش الہانی سے پیش کیے۔ اگلی تقریر مکرم شمس اقبال صاحب نے میدان عمل میں مبلغین اور داعیان اللہ کے ساتھ تائید الہی کے ایمان افروز واقعات کے موضوع پر کی۔ اس تقریر کا مکمل متن الفضل انٹرنیشنل 16 ستمبر 2023 کے شمارے میں شائع کیا گیا ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔